بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 125 اور قسط ہے 32 اور واقعہ چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، اردو کتاب میں ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تصنیف ان کی ہے، اور قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں تمام تر واقعات اور تمام تر قصے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، جو ہم آپ تک روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو پہنچاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ قال اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ ترجمہ: اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان پر تہمت لگائی ان کے بھائیوں نے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ بنیامین تو یوسف کا سگا بھائی تھا، ایک بطن سے، اس پر کیوں چوری کی، بدنامی لگائی؟ اس سے تو ان کو کچھ برائی تھی، اس پر کیوں چوری کی، بدنامی لگائی؟ اس سے تو ان کو کچھ برائی بھی نہ پہنچی تھی۔ یہ سچ ہے، مگر یہ یاد رہے کہ بدنامی اس کے لیے یعنی اس کے بھائیوں کے سبب سے تھی، ظاہراً، یقیناً، حقیقتاً وہ بالکل صاف تھے۔ اس کے پیچھے معلوم ہوا وہ سب کے سب بے گناہ تھے، پھر تو کسی کو بھی ایذا نہ پہنچی۔ الغرض پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا، وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیٹوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ایک خط آپ ہم کو عزیز مصر یوسف کے نام لکھ دیجئے، اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے ہیں کہ عزیز مصر مرد معزز ہیں، ممکن ہے آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط مندرجہ ذیل مضمون پر لکھا جو نہایت ہی جامع کلمات سے پر تھا، تاکہ عزیز مصر یوسف اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے قید خانے سے چھوڑ دیں۔ خط یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ انا یعقوب اسرائیل نبی اللہ ابن اسحاق صفی اللہ اخی اسماعیل ذبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ اکتب الی عزیز ابن ریان اما بعد
فأنهم أهل البيت في الأرض مبتلى بالبلاء أما جدي إبراهيم مبتلى الله تعالى بالنار فانجاه وأما أمي إسماعيل فابتلي بالذبح وأما فكان قره في أنا جميل أولادي ابتلاني في مفارقته حتى أميت وكان له أخي وهو المحجوس لشامة عذاب لهت سرقتا فهلم أنا لا أكون له ولا ابني أن فصلت بدر فلك الأجر والثواب عند یوم حساب۔ ناظرین، عربی کی کچھ چیزیں اس میں مسنگ ہے، وسطی پڑھنے میں غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ عربی میں خط تھا، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ اتنا ہی لکھ کر اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور بیٹے اپنے باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے، اور بزرگوار کے دستے مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک عزیز مصر یوسف کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کا نامہ مبارک بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زار و زار رونے لگے، اور پھر فوراً ہی اس خط کا جواب لکھ کر اپنے والد محترم کو بھیجا، جس کا مضمون یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابک وصلا علی شرفنا مما وصفت من مخزن آباءک وتبلی بفراق اولادک وفهمنا علیہ وعلیک بالصبر الجمیل فإن من صبر ظفر کما صبر آباءک فزمروا۔ فقط یہ خط جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس خط میں اثر مجھے تو یوسف کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جی، یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا کہ اے میرے بیٹو، تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر عجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گیہوں سے ایک بوجھ اونٹ کا بھی دے، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے اور لوگ بوجہ بھوک جان بلب ہیں۔ یہ خط جب یہودا کو ملا تو وہ فوراً اس خط کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، اور ان کے پاس جا کر گریہ و زاری کرنے لگا، اے عزیز مصر یوسف، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں، تمہارے پاس اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں۔ ہم پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں، اور وہ ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال ہم لوگ آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجئے، اور بمقدار اس کے ہم کو اس کے عوض میں کچھ گندم دے دیجئے، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنا تصدق کر کے چھوڑ دیجئے، اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اہل ملک آپ کے قبضہ میں ہو رہے ہیں، اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری توجہ فرمائیں گے۔ اور پھر کہنے لگے، قرآن کریم فرماتا ہے، ناظرین، اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ آبا
شيخا كبيرا فخذ أهم أحدنا مكانا أنا نرى لك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ على من وجدنا مناءنا عبده أنا إذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ناظرین یہ قرآن کی آیت تھی، یہ قرآن میں میسر ہے، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال معاذ اللہ یہ 80 نمبر آیت ہے، 12 سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 80 ہے. یہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس کا حصہ موجود ہے، لہٰذا میں قرآن سے پڑھتا ہوں. پہلی جو پڑھا وہ شاید میں اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال معاذ اللہ ان، بولا اللہ پناہ دے کہ ہم ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباءكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحزن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیزیں تو ہم ضرور بے انصاف ہوئے. پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو بولا ان میں کا بڑا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم دے مجھ کو باپ میرا یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف، اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ قرآن کی آیاتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلے ایک دفعہ میں نے پڑھا، اس میں شاید غلطی ہو گئی ہو، اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. اور کہنے لگے اے عزیز مصر یوسف، اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا بڑی عمر والا، سو اس کے بدلے میں ایک ہم میں سے رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ بہت اچھے اور ایک بہت احسان کرنے والے ہیں. یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی اپنی چیز، اگر ہم اس اصول کے خلاف کریں گے تو پھر ہم بے انصاف ہوئے. یہ باتیں عزیز مصر یوسف کی سن کر وہ جب نا امید ہوئے پھر اکیلے بیٹھ کر مسئلے کو سوچنے لگے، لیکن کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور وہ سب ہر چند غور و فکر کرتے تھے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ چلتے وقت
باپ نے تم سے عہد لیا تھا، اور وہ عہد بھی معمولی عہد نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے حضرت یوسف کے بارے میں زبردست قصور کر چکے ہو۔ اس حال کو بھی غور کرو، آخر اس کا کیا جواب ہوگا، اور میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس جگہ سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ حکم نہ دے میرا باپ، یا پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا، اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالی شان بھی اس کی خدمت یعنی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے، اور ہر وقت اور ہر لحاظ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے، اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے، تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ جائیں، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا، لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید عزیز مصر نہیں ہے بلکہ یہ حضرت یوسف ہیں، ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت آ جائے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو شفیع کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں کا چہرہ غیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی آیات ہے جس سے مزید واقعہ آگے چلتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی کے جو ہیں دیوانے وہ اونچی شان رکھتے ہیں، جہاں والو تیرے قانون کی حاجت نہیں ہم کو، مسلمان ہیں ہم اپنے واسطے قرآن رکھتے ہیں، خیر والے کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ فکر اے لوگوں وہ عالی شان رکھتے ہیں، الگ صورت الگ سیرت الگ پہچان رکھتے ہیں۔